ਕੁੱਤਾ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਚੌਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ गई है नमक हरामी दी कि खाए भी साडा ते भौंके भी सानू। कि रूटीन में पुलिस वालों को देखे कानून का नहीं पता होता, वकील उन्हें गाइड करते हैं। ये एक तो उसकी पर्सनल टसल थी, दूसरा उस बंदे ने पैसे लिए हैं हमारे वकील साहब को मर्डर कर। रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की बात आई तो वकील सबसे पहले खड़े हुए। अगर इसमें कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आया, अगर हमारे मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ना की गई, उनको सजा ना दी गई तो ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, तालाबंदियां भी होंगी और पुरअमन एहतजाज के मुकम्मल सिलसिले पूरे पाकिस्तान में चलेंगे। कत्लों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर वो गुनाहगार था तो उसको सजा किसने देनी? जिसने कत्ल किया है उसी डिपार्टमेंट के पास इन्वेस्टिगेशन है। तो मुझे आप बताएंगे किस तरह से जो है वो शफाफ इन्वेस्टिगेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QC टीवी के साथ मैं हूं सबा चौधरी। नाज़रीन, कुछ अरसे से पुलिस और वकला के दरमियान मामला काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ऐसे एक मामला पिछले दिनों वाक़या पेश आता है। बिहाड़ी के थाना माछीवाल में एडवोकेट ज़ीशान बशीर टिड्डी को नाहक कत्ल किया जाता है, जिनका मुबैना इनकाउंटर किया जाता है। पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ ये है कि जब हम वहाँ रेड करने गए तो वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि उनकी वालदा का कहना ये था और क्रॉस वर्शन ये है कि उनके बेटे को नाहक कत्ल किया गया। इसी मामले में मेरे साथ सीनियर एडवोकेट यासिन भट्ट मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये असल हक़ाइक़ क्या है, असल स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस कत्ल की वजह क्या थी? मैडम देखें, सबसे पहले तो जब इस किस्म की हैवानियत करने वाले पुलिस वाले का जब भी जिक्र आता है तो फिर एक शेर मेरे ज़हन में आ जाता है कि कुत्ता हवेली दी चौखड़ दे उत्ते बनया भी असां ते रोके भी सानू ते हद हो गई है नमक हरामी दी कि खाए भी साडा ते भौंके भी सानू। मैडम, हमारी टैक्स मनी से, पब्लिक एक्सचेकर से सैलरी लेने वाले लोग जब आवाम के साथ ही ज्यादती करेंगे तो फिर आप मुझे बताएं उस डिपार्टमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। बिहाड़ी में थाना माछीवाल के SHO की हमारे जो यंग लॉयर है ज़ीशान शबीर टिड्डी, इनके साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई गर्मा गर्मी हुई, जो कि रूटीन में पुलिस वालों को देखे कानून का नहीं पता होता, वकील उन्हें गाइड करते हैं। उस गाइडलाइन देने में कोई गर्मा गर्मी अगर हो भी गई है तो उसे हमें जो है वो भुला देना चाहिए। इस किस्म की बातें हम अपने साथ लेकर अपने घर नहीं जाते। पर उस करप्ट पुलिस वाले ने, उसके ऊपर पहले भी पर्चे हैं, उसने वो बात अपने दिल में रखी और उसने इतना बड़ा सानिया सरअंजाम दे दिया कि वकील साहब जो हमारे हैं उनके घर पे हमला किया, विदाउट एनी लेडी कांस्टेबल हमला किया। हमला करके उन्हें पहले वहां जख्मी किया, फिर वहां से वकील साहब और उनके कजन को अगवा करके ले गया और ले जाके उनका एनकाउंटर कर दिया। अच्छा, ये वजह सिर्फ इतनी है कि अदालत में थोड़ा गर्मा गर्मी दरमियान में हुई। अच्छा, ये आप बता रहे हैं पुलिस वाले जो SHO है कि उसके ऊपर पीछे कोई रिकॉर्ड है, FIRs है? वो जो पुलिस वाला है उसके ऊपर भी पहले मुख्तलिफ उसे जो है वो सजाएं भी हो चुकी हैं। उसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि इस SHO ने जो हमारे ज़ीशान के वहाँ पे किसी से दुश्मनदारी थी फैमिली की, उनसे पैसे लेकर भी साथ ये बबुआ जो है सर अंजाम दी। एक तो उसकी पर्सनल टसल थी, दूसरा उस बंदे ने पैसे लिए हैं हमारे वकील साहब को मर्डर कर दिया। अच्छा, जो वकील ज़ीशान साहब का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि वो कह रहे हैं कि ये मंशियात फरोश थे और इस तरह का उनका रिकॉर्ड है तो इसलिए वो रेड करने की, इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, अगर अभी IG पंजाब साहब अपना जो है वो रिजाइन दें और उसके बाद मैं एक छोटे से ASI से जो है वो उस्मान साहब का जो है ना उनके ऊपर 10 पर्चे जो है वो मैं रिकॉर्ड उनके शो करवा दूंगा। तो इस तरह के फेक रिकॉर्ड बनाने की पंजाब पुलिस की पुरानी आते हैं। अभी पीछे आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि सियासी जो हमारे वर्कर्स हैं उनके ऊपर बेबहा इन्होंने पर्चे लिए हैं। तो रिकॉर्ड बनाना, इस तरह के मामला करना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब झूठ और फेक है। तो ये बताएं कि कहते हैं कि जब एक आवाम को इंसाफ नहीं मिलता पुलिस से, या पुलिस उनकी तफ्तीश ठीक नहीं कर रही या झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, तो वकला हज़रात से रब्ता करती है। जी बिल्कुल ऐसा। अगर वकला पर ही इस तरह के मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, अभी रिसेंटली चल रहा है कि जब कोई वकला पुलिस के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, और अब क्योंकि मुबैना कत्ल भी किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आपको कौन इंसाफ देगा? मैडम देखें, वकला ने पहले भी जब तहरीक चलाई तो अपना इंसाफ खुद लिया। अब भी वकला, ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं या कोई भी जो ताकत है अगर वो ये समझती है कि वकला को डिवाइड कर देगी, तो बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है। और मेरे ख्याल में हमारे एक वकील भाई का इस तरह बेजा कत्ल हो जाना, इतनी ज्यादती के साथ उसका मर्डर हो जाना, ये एक चिंगारी है, बहुत बड़ी चिंगारी है, ये छोटी चिंगारी नहीं है। और जहाँ तक इंसाफ की बात है,
جب بھی ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی بات آتی ہے تو ہم اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اب بھی ہماری عدلیہ اس میں ہمیں سپورٹ کرے. میں ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس صاحبہ سے, لاہور ہائی کورٹ والی سے بھی, اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی, کہ وکلا کو انصاف دلانے میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ جوڈیشری کا ہے. کیونکہ جب ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی بات آئی تو وکیل سب سے پہلے کھڑے ہوئے. تو آج جب وکیل کی سیفٹی کی بات ہے تو پھر عدلیہ کو بھی ہمارے لیے انیشیٹو لینا پڑے گا. ان ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ میڈم پبلک کو تو شاید میرے خیال میں ان کے علم میں ہوگا, وہ جو پولیس والے ہیں وہ ایس ایچ او اور اس کی ٹیم کے خلاف جو ذیشان کی والدہ ہیں ان کی طرف سے کراس ورژن جو ہے وہ ہمارا درج ہو چکا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ جو پولیس والے ہیں ان کو اس میں سزا ملے گی. اور میں ریکویسٹ کروں گا جوڈیشری سے کہ اس قسم کا گھنونی حرکت کرنے والے پولیس والے کو سزائے موت دی جائے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وکلا برادری کس حد تک جائے گی ذیشان کو انصاف دلانے میں؟ کیا یا کچھ دنوں کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ اس کو دبا دیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک جو, کیونکہ انہیں ملتان ہائی کورٹ لگتا ہے, ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, بہاڑی بار اور لاہور بار چونکہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے, یہ مکمل لاک ڈاؤن ہڑتال کر رہے ہیں, 3 دن ہو گئے ہیں. اور اگر اس میں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئے, اگر ہمارے مطابق انویسٹیگیشن نہ کی گئی, ان کو سزا نہ دی گئی, تو یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا, تالہ بندیاں بھی ہوں گی اور پرامن احتجاج کے مکمل سلسلے پورے پاکستان سے چلے گا. جگہ جگہ وکلا برادری جو احتجاج کر رہی ہے, تو 3 دن آپ نے بتایا ہڑتال بھی کی گئی ہے. اس کے بعد آئی جی پنجاب یا انویسٹیگیشن ونگ کے کسی آفیسر نے وکلا برادری سے کوئی رابطہ کیا؟ میڈم دیکھیں جو ان کے ڈی ایس پی ہیں وہاں موقع پر, رضوان صاحب آئی تھنک سو ان کا نام ہے, وہ لگاتار نیگیٹیوٹی پھیلانے کے اوپر ان کا زور ہے. انہوں نے کوئی پازیٹیو ایسی بات نہیں کی یا کوئی بیچ کا راستہ نکالنے والی بات. اور میرے خیال میں کمپرومائز جو ہے وہ قتلوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. جہاں ایک وکیل کو ایسے سرے عام جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا, اغوا کیا جائے گا, وہاں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے بھی, وہ جو ڈی ایس پی صاحب ہے رضوان صاحب, وہ لگاتار ایک ہی انہوں نے ڈیجیٹل وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں وہ ڈیجیٹل میرے پاس ریکارڈ ہے, وہ منشیات بیچتا تھا, وہ یہ کرتا تھا. مجھے آپ یہ بتائیں, اگر 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں وہ بندہ منشیات فروش تھا, وہ بندہ ڈکیت تھا, پورے پاکستان میں کہیں ایسا قانون ہے کہ کسی کو فیئر ٹرائل کے بغیر آپ قتل کر دیں؟ اگر وہ گناہ گار تھا تو اس کو سزا کس نے دینی ہے؟ عدالت نے سزا دینی. یہ اسے کورٹ میں پیش کرتے, عدالت اس کا ڈیو پروسیس آف لا فالو کرتی, اس کا ٹرائل ہوتا, وہ گناہ گار ہوتا تو اسے قانون کے مطابق سزا ملتی. قتل کر دینا پاکستان کے کسی آئین میں, کسی قانون میں قتل کر دینا جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں پولیس کے وکلا برادری کے ساتھ, یہ سارے معاملات کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہوگا آنے والے وقت میں پولیس کے ساتھ؟ کیا جب بھی کوئی باقی پولیس افسران اچھے لوگ بھی ہیں وہ جب کورٹ میں جائیں گے تو کیا ان کو عزت کی نظر سے وکلا برادری دیکھے گی, ان کو وہ عزت دے گی؟ میڈم پہلے بھی آپ پولنگ کروا لیں, آئی جی صاحب کو کہیں آن لائن پولنگ کروا لیں. ویسے بھی یہ موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ آف پاکستان ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت کھانے والے ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جو ان کے شر سے لوگوں کو بچانے والے ہیں. تو ان کی پہلے بھی معاشرے میں پولیس کی کوئی اتنی خاصی عزت نہیں ہے. آئی جی صاحب نے بلڈنگیں بنا لی, دیکھیں بلڈنگیں بنا لینے سے جو ہے وہ پولیسنگ کے امیج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, آپ کو ان کی کرتوت, آپ کو پڑھے لکھے لوگ آگے لانے کی ضرورت ہے. آپ کا ابھی ریسنٹلی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, ایک ایس ایچ او صاحب ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ریسنٹلی, وہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ سب سے مہنگا تھانہ لاہور کا جو ہے وہ کانا تھانہ ہے, اور وہاں پہ جو ایس ایچ او منشیات کتنے پیسے لیتا ہے, مٹی بیچنے کتنے پیسے لیتا ہے. تو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی بندہ ریٹائر ہوتا ہے وہ بیٹھ کے اپنی سروس کی اچھی باتیں ڈسکس کرتا ہے. وہ ڈسکس کرتا ہے کہ کب کب مجھے خدا یاد آ گیا اور میں برا کام کرتے کرتے اچھی طرف چلا گیا. پر آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ یہ پروگرام میں بیٹھ کے وہ ڈسکس کیا کر رہا ہے, وہ جی فلانی جگہ پر پیسے بڑا مہنگا تھانہ ہے, وہ وہاں منشیات ایس ایچ او بکواتا ہے, وہاں مٹی ایس ایچ او بکواتا ہے. یہ ان کی ریئلٹی ہے انفارچونیٹلی. جی بتائیں کہ ابھی تک انویسٹیگیشن میں جی ذیشان کے کیس میں ان کی طرف کوئی پازیٹیوٹی آئی, کوئی ان کے حق میں کوئی ایسی بات آئی, کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس سے لگے کہ جس میں پولیس گلٹی ہے اور ذیشان نہیں؟ دیکھیں انویسٹیگیشن اگر کوئی اور پاکستان کا ادارہ کر رہا ہوتا تو چلیں بات سمجھ بھی جاتی. جس نے قتل کیا ہے اسی ڈپارٹمنٹ کے پاس انویسٹیگیشن ہے, تو مجھے آپ بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ شفاف انویسٹیگیشن اس میں ہو سکے؟ یہ تو بالکل پاسبل نہیں. تو کیا وکلا برادری نے ایسا کوئی رائے عمل اختیار نہیں کیا کہ وہاں سے یہاں پہ اس کی انویسٹیگیشن چینج کروائی جائے؟ میڈم یہ ساری چیزیں تو تب ہوں کہ پہلے وہ اپنی غلطی کا اعتراف تو کریں کہ ان کے ایک ایس ایچ او سے غلطی ہوئی ہے, اس نے ایک جرم کیا ہے, اس نے زیادتی کی ہے,
اس نے ایک ماں کی جوان اولاد اس سے چھین لی ہے. سب سے پہلے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکنالج کریں, اس چیز کو مانیں, اس کے بعد پھر آگے بات کی جائے گی کہ انویسٹیگیشن کس سے کروانا. چلو یہاں ایک اور چیز بتائیں کہ کہتے ہیں کہ ذیشان کے ساتھ ساتھ ان کے کزن بھی قتل ہوئے ہیں, تو ان کا کیا کردار تھا اس سارے واقعے میں؟ میڈم اس کا کردار صرف یہی تھا کہ وہ اس وقت گھر پر موجود ہوگا. اس کا چچا کا بیٹا تھا وہ, اس کو بھی موقع پر جو ہے وہ پولیس نے ہلاک کر دیا گھر پہ جب اٹیک کیا. اور ایف آئی آر کیا بنا رہے ہیں کہ یہ منشیات بیچتا تھا, گھر پہ منشیات کی بڑی کھیپ موجود تھی, ہم پکڑنے گئے, آگے سے حملہ کر دیا. اور آپ ان کی اور سی سی ڈی کی کوئی بھی ایف آئی آر پکڑ لیں, اس میں سیم سٹوری ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے, پر ان کے ذہنوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم نے حقیقت بھی اگر کوئی ملتی جلتی بھی بنانی ہے تو کیسے بنانی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ انہیں عقل موت بالکل نہیں ہے. پنجاب پولیس کو انہیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بکلا سے ہی سیکھیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اگر ان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے, ذیشان کو اگر انصاف مل جاتا ہے, تو اس کیس کی کتنی سزا ہے؟ دیکھیں قتل کر دینے کی تو پھر سزائے موت ہے, اور کم سے کم عمر قید تو ان کو ساری عمر یہ جیلوں میں رہے, ان کو پتہ چلے انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. یہاں پہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ قاتل جو ہوتا ہے قتل کر کے تھوڑی دیر بعد وہ باہر گھوم پھر رہا ہوتا ہے, اس کو رہا کروانے والے بھی وکلا برادری ہوتی ہے. تو کیا اس کیس میں بھی ان کے جو مطلب اگر وہ کیس دائر کرتے ہیں کورٹ میں تو کوئی وکلا اس کیس کو لے گا؟ میڈم فیئر ٹرائل کا اور وکیل کرنے کا حق آئین پاکستان ہر انسان کو دیتا ہے, وہ قاتل ہے وہ مدعی ہے. پر اخلاقی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہاڑی کا تو کوئی وکیل اس گھٹیا سجو کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے والا. میں یہ پرسنل طور پہ سمجھتا ہوں جتنا جو ہے وہ باہر اس وقت ان کا خون لہو گرما ہوا ہے, بالکل بھی کوئی پولیس والوں کو سپورٹ نہیں کرے.